السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو، امید ہے آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور روزے بھی امید ہے کہ اچھے گزر رہے ہوں گے، خوب عبادات ہو رہی ہوں گی۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور جتنا ہم اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو لوٹ سکتے ہیں اتنا زیادہ لوٹ لیں، خوب اس کے اندر اعمال کر لیں۔ آخری ساعتیں چل رہی ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، تو جو لمحات باقی ہیں، جو لمحات بچ گئے ہیں، جو وقت ہمارے پاس ہے، اس کی ہم قدر کر لیں اور اس کو خوب زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا لیں۔ تو آپ حضرات نے اور الحمدللہ تمام مسلمانوں نے اس مبارک مہینے کے اندر اعمال کیے اور خوب اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگے رہے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے، لیکن کسی شخص کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا عمل قبول اللہ کے ہاں ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن 6 صفات ایسی ہیں جو ہمارے اگر ہر عمل کے اندر شامل ہو جائیں تو اللہ کے ہاں مقبول ترین عمل شمار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وہ 6 صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت ہے کلمے والے یقین کے ساتھ، یعنی ہر عمل کو کلمے والے یقین کے ساتھ کریں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ تیسرا، اخلاص سے نیت سے کریں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ چوتھا، نفس کے مجاہدے کے ساتھ کریں۔ پانچواں، فضائل کے استحضار کے ساتھ کریں۔ چھٹا، اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں۔ تو یہ 6 صفات جس عمل کے اندر ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہو جائے گا۔ کلمے والے یقین کا کیا مطلب ہے؟ کہ دل کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین ہو، ہر چیز سے ہمارا یقین ہٹ کے ایک اللہ کی ذات عالی پہ ہمارا یقین بن جائے کہ ساری کائنات کو بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، ہمارا چاہنا محض چاہنا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ کی ذات جس کام کا ارادہ کرتی ہے تو اللہ پاک کن کہتے ہیں، فرمایا کہ کاف اور نون کے ملنے سے پہلے پہلے وہ بات ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا کہ کرنے والے اللہ ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، مگر ہوگا وہ جو میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دے گا تو میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان نہیں کرے گا تب بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اس سے ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اس ہر عمل کو کرنا۔ اور دوسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہمارا کھانا، پینا، اٹھنا، کاروبار، ملازمت، گھر والوں سے سلوک کرنا، بیوی بچوں سے ملاقات کرنا، رشتہ داروں سے ملنا، دوستوں سے ملنا، ہر عمل کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کیا۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ ایک آدمی پانی پی رہا ہے، ضرورت ہے، آدمی پیاس لگتی ہے، پانی پینا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ پانی بھرا گلاس میں اور فٹافٹ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جس حالت میں بھی ہیں بس گٹر گٹر کر کے پانی پی لیا۔ ایک یہ ہے کہ سنت کے مطابق پی لیا، پانی دونوں نے پیا، دونوں کی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں، لیکن جس نے سنت کے مطابق پیا اس کو اجر مل گیا اور جس نے سنت کے مطابق نہیں پیا اس کو کوئی اجر نہیں ملا۔ اب وہ پانی کا گلاس بڑا بھرا، فرمایا کہ پانی کو پینے سے پہلے گلاس کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی چیز تو نہیں گری ہوئی۔ وہ سیدھے ہاتھ سے پینا، بیٹھ کے پینا، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا اور 3 سانسوں میں پینا اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ اب یہ پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں۔ اب جس نے یہ 6 سنتیں پوری کر لیں، فرمایا کہ اس گئے گزرے دور کے اندر جو ایک سنت کو پورا کرے گا اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو کتنی فضیلت ہے، عمل بھی ہو گیا اور ثواب بھی مل گیا۔ اسی طرح ہر عمل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو شامل کرنا۔ اور تیسرا ہے اخلاص سے نیت، کہ ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائے، دکھلاوا شامل نہ ہو۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا،
بنی اسرائیل کے اندر قحط پڑ گیا ایک دفعہ، تو بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے نیت کی، اس کو ایک ریت کا ٹیلا نظر آیا، اس نے یہ نیت کی کہ کاش یہ غلہ ہوتا تو میں لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیتا۔ تو وقت کے نبی کے اوپر وحی آئی کہ آپ اپنے فلاں امتی کو یہ کہہ دیں کہ اللہ نے آپ کی یہ نیت کو قبول کر لیا اور اتنا اتنا اجر آپ کے کھاتے میں لکھ دیا۔ یعنی اللہ کی رضا کی نیت تھی کہ اگر میرے پاس اتنا غلہ ہوتا اور میں اس کو تقسیم کر دیتا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ نے نیت کے بقدر اس کو اجر دے دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں حاکم بنا کر بھیجا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے معاذ دین میں اخلاص کا اہتمام کرنا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی۔ ایک آدمی چھوٹا عمل کر رہا ہے، تھوڑا سا عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ ہے اس کا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کا اجر اللہ پاک بڑھا چڑھا کے احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک آدمی ریاکاری کے لیے عمل کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کہ مجھے جو ہے بہت بڑا عمل والا سمجھا جائے، تو فرمایا کہ یہ عمل بڑے سے بڑا بھی کر لے لیکن اس کا پکڑ کا باعث بنے گا، اور قیامت کے دن اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ جس نے جو عمل جس کے لیے کیا آج اسی سے اس کا بدلہ لے لے، اور قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کوئی بدلہ دینے والا نہ ہو۔ تو اس لیے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اور چوتھا ہے نفس کے مجاہدے کے ساتھ کرنا، یعنی اب کوئی نیک عمل کرنا ہے، مثال ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے نماز، اب نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے لیکن دل کر رہا ہے کہ تھوڑا آرام کر لوں بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی تو اذان ہوئی ہے تھوڑی دیر بعد مسجد چلے جائیں گے، دل نہیں کر رہا، دل نہیں چاہ رہا۔ اب یہ نفس کا مجاہدہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، زبردستی اپنے آپ کو اٹھا کے مسجد کے اندر لے جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب اللہ کا حکم تو پورا کرنا ہے، نیک عمل تو کرنا ہے۔ اب باہر انسان جا رہا ہے روڈ کے اوپر یا گلی کے اوپر چل کے جا رہا ہے، اب نظروں کو جھکا کے چلنا ہے، دل کر رہا ہے کہ میں فلاں جگہ دیکھ لوں، وہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے وہاں نظر دوڑا لوں، دل اندر سے کہہ رہا ہے، نفس اس کو ابھار رہا ہے گناہ کرنے کے اندر، نفس اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں، کوئی بات نہیں ابھی تو یہ گناہ کر لو، لذت حاصل کر لو۔ تو اب نفس کا مجاہدہ کیا ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو گناہ سے روک لے، زبردستی کوشش کر کے ہمت تھوڑی سی اگر آدمی کرے تو آدمی اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ تو ہر عمل کو نفس کے مجاہدے کے ساتھ کرنا۔ اور پانچواں ہے فضائل کے استحضار کے ساتھ کرنا، کہ یہ جو میں نیک عمل کر رہا ہوں اس پہ میرا اللہ مجھے کیا عطا فرمائے گا۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب مجھے پتہ تو ہو کہ اس نماز پڑھنے کے اوپر کیا اجر ہے، اللہ مجھے کیا عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلت جو ہے یہ ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اسے 5 طرح سے اعزاز و اکرام فرماتے ہیں۔ دنیا میں اس کے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، قبر کا عذاب اس سے ہٹا لیا جاتا ہے، نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ پہ دیا جاتا ہے، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے اس کو گزار دیا جائے گا، اور بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح روزے کے فضائل ہیں، روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کا بدل اللہ دینے کا وعدہ کر لے کہ میں اس کا بدلہ عطا کروں گا، تو اس کا کیا اللہ اجر عطا فرمائیں گے، میرے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے فضائل کا استحضار ہو۔ انسان جو ہے فطری طور پر لالچی ہے، اس کے سامنے جب تک نفع نہ ہو نا وہ اس عمل کو کرتا نہیں ہے۔ جب نفع سامنے ہو کہ فلاں کاروبار کرنے میں بھائی اتنا، آدمی ایک دوسرے سے پوچھنا ہے یار میں یہ کاروبار کر لوں یا یہ کام میں کر لوں اس میں مجھے کتنا فائدہ ہوگا، جب وہ دوسرا بتاتا ہے بھائی اس میں تم لاکھوں کما سکتے ہو، اس میں تم ہزاروں کما سکتے ہو، اس میں تم اتنا کما سکتے ہو، اس میں تم کروڑوں کما سکتے ہو، تو نفع کے بقدر آدمی لالچ کے اوپر اس کاروبار کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب اعمال کی فضیلت سامنے ہوگی تو عمل کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، چاہے وہ نماز کا عمل ہو، چاہے روزے کا عمل ہو، چاہے حج کا عمل ہو، چاہے اور کوئی کسی صلہ رحمی ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، کسی ننگے کو کپڑا پہنانا ہو، کسی پیاسے کو پانی پلانا ہو، ہر عمل کی اللہ کی نگاہ میں ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے، اس کا ایک اجر ہے، اس کی ایک نیکی ہے۔ تو فضائل کے استحضار کے ساتھ کرنا۔ اور چھٹا ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا، کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور چھٹا عمل ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا،
یہ چھٹی صفت جو ہے، یعنی جو بھی عمل آدمی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، ہر عمل کے اندر یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میری سن رہا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ تو اللہ تو ہمارے اتنا قریب ہے، لیکن یہ عمل کیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دھیان نصیب ہو جائے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہم سب کو یہ 6 صفات نصیب فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔